علی امین گنڈاپور پولیس سمیت کسی اور ادارے کی حراست میں نہیں، گنڈاپور بھاگے ہوئے ہیں، حراست میں نہیں، اسلام آباد میں ہوئے تو ڈھونڈ لیں گے، پکڑنے کے لیے ناکہ بندی کی گئی ہے۔ کے پی ہاؤس سے علی امین گنڈاپور کے بھاگنے کی فوٹیج موجود ہے۔ پولیس نے 3-4 مقامات پر چھاپے مارے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا زخمی پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود ساختہ روپوشی میں ہیں، اگر وہ گرفتار ہوئے تو ثبوت دے۔ گنڈاپور نے ڈگی میں فرار ہو کر خیبر پختونخوا کی ناک کٹوا دی۔ یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے بانی پی ٹی آئی رہا نہ ہو۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا کر ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی تشدد سے شہید ہونے والے کانسٹیبل حمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک میں ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور آئی جی سمیت پولیس افسران کی شرکت۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی شہید کو سلامی۔ مظاہرین نے کانسٹیبل حمید شاہ پر 26 نمبر چنگی میں تشدد کیا تھا، جنہیں طبی امداد کے لیے پمس اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ حمید شاہ پولیس انویسٹیگیشن رنگ میں تعینات تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا۔ اسی ایسی سیاست جماعت نے ماضی میں سرکاری ٹی وی پر حملہ اور پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شرپسندوں کے تشدد سے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کانسٹیبل عبدالحمید شاہ پر تشدد کرنے والے شرپسندوں کی جلد از جلد گرفتاری کی ہدایت۔ راولپنڈی میں احتجاج کی منصوبہ بندی کا مقدمہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج۔ مقدمہ میں ریاست مخالف منصوبہ بندی میں بانی پی ٹی آئی سمیت 14 رہنما نامزد، اغوا، ڈکیتی، اقدام قتل اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل۔ مقدمہ سب انسپکٹر قاسم محمود کی مدعیت میں اے ٹی سی ایکٹ سمیت 13 دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں کو پرتشدد ہجوم کی قیادت پر مجبور کیا۔ مظاہرین نے فائرنگ اور پیٹرول بموں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کانسٹیبل کو اغوا کیا۔ 5 شدید زخمی ہوئے، 105 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی آر کا متن، لاہور میں پی ٹی آئی کا احتجاج، تھانہ اسلام پورہ میں بانی پی ٹی آئی اور 200 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ ریاست کے خلاف بغاوت، دہشت گردی اور اقدام قتل کی سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، غلام محی الدین، شیخ امتیاز، شبیر گجر سمیت دیگر رہنما نامزد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 روز کے بعد موبائل فون سروس بحال، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر عائد پابندی بھی ختم۔ شہر کے مختلف راستے کھل گئے، ٹریفک کی روانی بحال ہونے لگی۔ لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے بھی کھول دیے گئے۔ بابو سابو، ٹھوکر نیاز بیگ، شادرہ، سگیاں، پرنس روڈ سمیت تمام راستے کھول دیے گئے۔ ترجمان ٹریفک پولیس۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے دعوے، سرکاری ذرائع کی تردید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں موجود۔ گنڈاپور کی گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کی افواہیں بے بنیاد قرار۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار اور نہ ہی حراست میں لیا گیا۔ علی امین کی گرفتاری کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گولی چلائے جانے کی بھی تردید۔ کل تحریک انصاف کی ایک اور 9 مئی کی بغاوت ناکام بنا دی۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی بہترین اسٹریٹجی سے بلوائیوں کی بغاوت ناکام بنائی گئی۔ شرپسندوں کے پتھراؤ سے ایک سینئر پولیس اہلکار شہید اور درجنوں زخمی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر یلغار کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا جو انقلاب لانے نکلے تھے وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان جب بھی ٹریک پر آتا ہے تو ایسے فتنے رخنا ڈالنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات، لائف سٹاک، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا ارجنٹائن کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سیکیورٹی سمیت تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، کئی علاقوں میں ژالہ باری، راولپنڈی، فیض آباد اور ملکہ علاقوں میں بھی بارش، آزاد کشمیر، وادی لیپا، نیلم ویلی اور دیگر علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ آج سے 8 اکتوبر تک چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ، سوابی میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ اسرائیل کی بیروت پر ایک بار پھر وحشیانہ بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے داہیہ میں کئی طاقتور بم برسا دیے۔ مزید 25 افراد شہید۔ اسرائیل نے لبنان میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ بیروت کے علاقے داہیہ میں بمباری کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کا حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے بیروت میں اقوام متحدہ کے دفتر پر بھی بمباری، کئی افراد شہید۔ لبنان کے ایک ٹی وی چینل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فورسز کی لبنان میں اسپتالوں پر شدید بمباری۔ برطانوی وزیر خارجہ کی صحت کے مراکز پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی حملوں سے حزب اللہ کا بھی اسرائیل پر راکٹ سے جوابی حملہ۔ اسرائیل کے شہر کریات شمونہ پر 30 سے زائد راکٹس برسا دیے۔ کئی راکٹ اپنے نشانے پر جا لگے۔ مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کا گزشتہ جمعہ سے دیگر قیادت سے رابطہ منقطع، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ ایران سے میزائل حملوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسرائیل کی دھمکی، تہران اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکا، حملے کے وقت اور مقام کا تعین خود کریں گے۔ اسرائیل اپنے اتحادیوں سے مل کر دفاع کو یقینی بنائے گا، اسرائیلی حکام۔ فرانسیسی صدر کے اسلحہ فراہمی پر پابندی کے بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم کی تنقید۔ نیتن یاہو نے صدر میکرون کے مطالبے کو توہین آمیز قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے فرانس کی سپورٹ ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں ہم جنگ جیتیں گے۔ فرانس نے اسرائیل کے رد عمل کو دونوں ممالک کی دوستی کے منافی قرار دے دیا۔ جنوبی امریکہ، افریقہ اور یورپ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے۔ لندن، روم، برلن، میڈرڈ، کیپ ٹاؤن اور چلی میں مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ اسرائیل معصوم افراد کا خون بہا رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے، مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین کی نسل کشی جاری۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، متعدد فلسطینی ملبے تلے دب گئے، امدادی کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق شہداء کی تعداد 41,825 ہو گئی، جبکہ 96,910 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، ٹرمپ کا قاتلانہ حملے کے مقام پر بڑا جلسہ۔ ٹرمپ کی کاملا ہیرس پر تنقید۔ ڈیموکریٹس کی ناکام پالیسی کے باعث امیگریشن بحران پیدا ہوا۔ کاملا ہیرس غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو مسئلہ نہیں سمجھتی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جلسے سے خطاب۔ ٹرمپ نے 13 جولائی کو بٹلر میں جہاں پر خطاب روکا تھا وہیں سے آغاز کیا۔ انتخابی جلسے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 50,000 سے زائد افراد نے جلسے میں شرکت کی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان۔ شان مسعود کپتان مقرر، سائم ایوب، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان ٹیم میں شامل۔ سلمان علی آغا، عامر جمال، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور ابرار احمد بھی ٹیم کا حصہ۔ کپتان شان مسعود نے کہا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ عامر جمال کے آنے سے ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا۔ کپتان انگلینڈ ٹیم اولی پوپ کا کہنا ہے کوشش ہوگی پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتے، کنڈیشن کے مطابق بولرز کو کھلائیں گے۔ کپتان اولی پوپ کی پریس کانفرنس۔